حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ ایلا نامی بستی میں سمندر کنارے بستے تھے۔ اللہ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت بھلا بیٹھے اور اللہ کی مخلوقات کو ایذا پہنچانے لگے۔ تو اللہ نے ان کو خبردار کیا، اتوار سے جمعہ تک جتنا مرضی مچھلی کا شکار کرو، مگر ہفتہ کے روز شکار مت کرنا، بلکہ یہ دن اللہ کی عبادت اور خدا کی مخلوق کے لیے امن کا دن ہے۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلی کا شکار حکم کے مطابق کرنا شروع کر دیا، لیکن کوئی خاص شکار ہاتھ نہ آتا، جبکہ اللہ کی حکمت سے ہفتہ کے دن یہ لوگ دیکھتے کہ سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں تمام ہفتے سے زیادہ تعداد میں موجود ہوتی۔ ان میں سے ایک لالچی شخص نے ایک شیطانی ترکیب سوچی اور ایک چھوٹا سا تالاب کچھ اس طرح سے بنایا کہ جس میں مچھلی آ تو سکتی تھی مگر نکل نہیں سکتی تھی، اور یہ تعویل بھی دینا شروع کر دی کہ یہ کون سا ہفتہ کے دن شکار کرتا ہوں، بلکہ یہ تو آنے والے دن کے لیے شکار کی تیاری ہے۔ اسی لیے اللہ سے حکم عدولی بھی نہیں ہوتی اور شکار بھی پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس منکر شخص کو جب لوگوں نے اتوار کے دن بڑی بڑی مچھلیوں کو لاتے دیکھا تو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جس پر وہ بھٹکی روح نے اپنی تعویل کچھ یوں دی کہ میں حکم خداوندی کی مخالفت کہاں کر رہا ہوں، بلکہ یہ تو میری عقل کا کمال ہے۔ اس قوم میں بہت سے لوگ اس چیلائے شیطان کی باتوں میں آ کر بھٹک گئے، اور کچھ لوگوں نے ہفتہ کے دن سمندر میں جال پھینک کر اتوار کو نکال لینے شروع کر دیے۔ اس بستی کے خدا ترس اور اللہ کو ماننے والے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگ خدا کے حکم کی عدولی کر رہے ہو، کیونکہ ہفتہ کے دن شکار منع ہے، اور تم یہ جو تالاب، جال اور کانٹا لگاتے ہو، ان میں ہفتہ کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتہ کے دن کا ہوگا، اور تم لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ باز آ جاؤ اور توبہ کر لو اگر تم خدا کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو۔ تو یہ سن کر باغی لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، ہماری مرضی ہے، ہم جو بھی کریں، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب یہ قوم 3 گروہ میں بٹ گئی۔ پہلا، جو ان لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہوئے سمجھاتا اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔ دوسرا، جو ان گمراہ لوگوں کو دل میں برا جانتے اور ان سے نفرت کرتے۔ اور تیسرے، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے اور اپنی من مانی کر رہے تھے۔ آخرکار صالح لوگوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ گمراہ لوگ اور دوسری طرف صالح لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود بھی صالحین ان کو خدا کے عذاب سے بچاتے اور توبہ کی تلقین وقتاً فوقتاً کرتے ہی رہتے تھے کہ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اسے یاد کر کے اس ذات واحد سے معافی مانگ لو، ورنہ اللہ کا عذاب بہت کڑا آئے گا۔ بھٹکے ہوئے نافرمان گروہ والے ہنستے ہوئے کہنے لگے، بس کرو اور یہ کتابی باتیں ہمیں نہ سناؤ۔ اس گروہ کی تعداد کم و بیش 10 سے 12 ہزار تھی،
جو کہ بھٹک چکے تھے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ بس جب یہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی کہ دیوار کے ایک طرف صالحین اور دوسری طرف منافقین، تو ان بھٹکے ہوئے لوگوں نے ایک رات جشن منایا، فکرے کستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، رقص اور کہکہے لگاتے رہے، اور اللہ کے خاص اور صالح بندے پوری رات اللہ کو یاد کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے، اور یوں رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو صالحین نے محسوس کیا جب سے صبح ہوئی ہے دیوار کے پرے سے آوازیں نہیں آ رہی۔ جب دیوار پر چڑھ کر دیکھا گیا تو وہ 12,000 منافقین سب کے سب بندر بن چکے تھے اور بندروں والی تمام حرکات کر رہے تھے۔ صالحین نے اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ چیخ کر اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے لگے، مگر اللہ کا عذاب آ چکا تھا اور منافقین اور ظالمین کو بدلہ مل چکا تھا۔ بے شک اللہ نافرمانوں اور باغیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیو سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بیسک نالج کو ابھی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔